الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين جہاد دو قسم کا لیکچر نمبر 119 سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغزو غزوان فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام فأنفق الكريم وياسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه ونبهه أجر كله وأما من غدا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لا يرجع بكفاف۔ امام ابو داود اس کو لے کر آئے ہیں 2515۔ الغزو غزوان، جہاد دو قسم کا ہے۔ نمبر 1 فَأَمَّا مَنِ ابْتَغَى وَجْهَ اللَّهِ، جس نے اللہ کی رضا چاہی۔ بہت بڑا عمل ہے جہاد، اسلام کی کوہان چوٹی، جس نے اللہ کی رضا چاہی، نمبر 1۔ نمبر 2 وَأَطَاعَ الْإِمَامِ، امام کی فرما برداری کی، قائد کا کہنا مانا۔ کیسے؟ ان کان فی الجیش کان فی الجیش، ان کان فی الحراسہ کان فی الحراسہ۔ اگر لیڈر بنا دیا کہ آپ نے اس گروپ کی لیڈ کرنی ہے تو لیڈر، وَإِنْ كَانَ فِي الْحَرَاسَةِ، وہاں سے ہٹا کر چوکیدار بنا دیا، ٹاپ پہ سے یکدم نیچے آ گیا، کان فی الحراسہ، چوکیداری پر کھڑا ہو گیا۔ چوکیدار بناؤ گے جوتیاں اٹھاؤں گا مجاہدین کی۔ مسلح کا امام بنا دیا ہے، ٹھیک، گن مین بنا دیا ہے، تب بھی ٹھیک۔ کیوں؟ رضا اللہ تعالیٰ کی، خوشنودی اس بادشاہ کی۔ تو امام کی اطاعت ہر چیز میں ضروری۔ ابھی ہم نے عصر کی نماز پڑھی تو امام کی اطاعت کی ہے نا، اس سے پہلے سلام پھیر لیں۔ کچھ لوگ جلدی کرتے ہیں، نئے آتے ہیں نا تو وہ سمیع اللہ لمن حمدہ، ابھی امام کھڑے ہیں وہ فوراً نیچے جاتا ہے، حالانکہ اسے خبر ہے کہ امام کے سلام سے پہلے نکل نہیں سکے گا۔ جتنی بھی وہ جلدی کرے، امام کے سلام سے پہلے گھر جائے گا نہیں۔ تو امام کی اطاعت نماز میں، جہاد میں، جو قائد ہوتا ہے اس نے وہ بہتر سمجھتا ہے کس کو کون سی ڈیوٹی دینی۔ ایسے ہی امام کی اطاعت پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، سیف اللہ، اللہ کی تلوار ٹوٹی نہیں ہے، ثابت ہی اوپر گئی ہے، شہید نہیں ہوئے۔ اتنا عقیدہ بن گیا تھا تابعین کی کچھ کہ جس لشکر میں خالد بن ولید نظر آ رہے ہیں کہتے ہیں فتح ہی فتح، فتح ہی فتح، خالد ہے۔ کوئی جنگ ایسی نہیں، جہاد ایسے نہیں جس میں فتح نہ ہوئی۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا کہ فتح کی علامت خالد بنا دی ہے، نہیں، فتح دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ انہوں نے معزول کر کے کہا سب کچھ چھوڑو، گھر آ جاؤ، چھوڑ دو یہ سب کچھ، چھوڑ دو۔ امیر سے ہٹا کر عام سپاہی بنا دیا، عام سپاہی۔ اب لڑنے والا کون ہے؟ ابو عبیدہ بن جراح، وہ قائد بن گئے ہیں۔ یہ ہے وَأَطَاعَ الْإِمَامِ۔ ایک میدان جہاد میں ایک آدمی کو کہا نا امیر سے پوچھ کر جانا ہے، اب کیونکہ محاذ تھا، غلط ٹریک پہ نہ چلا جائے،
تربیت بھی کر رہے تھے، تربیتی نشستیں تھیں، ہر بندے کو پانی پینا ہے امیر سے پوچھ کر جائے، شاب کرنا ہے امیر سے پوچھ۔ وہ بندہ تھا ڈیرہ غازی خان کا، وہ 3 دن میں اس کو بھر گیا نا، تیسرا دن جب آیا نا تو اس نے کوئی بات کرنے امیر سے پوچھا کہ امیر ہیں کہ نبی ہیں؟ سرائکی تھا نا، کہتے امیر ہیں کہ نبی ہیں؟ نبی سے پوچھنا چاہیے ایسے جیسے تمہیں امیر کے بارے میں کہ اطاعت امیر اگر دیکھنی ہو نا آپ نے جماعت اسلامی میں دیکھ لیں، تبلیغی جماعت میں دیکھ لیں۔ ہم ایک سفر میں تھے تو پوری جماعت داخل ہوئی ٹرین میں، تو ہم نے گفتگو کرنا چاہیے، 10 منٹ گفتگو کے بعد ان کے امیر نے دیکھا یہ تو خطرناک گفتگو ہے شرک کے خلاف، اس نے کہا کوئی ساتھی ان سے گفتگو نہ کرے، ہم بول رہے ہیں وہ خاموشی سے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اطاعت امیر۔ اور ہمارے ہاں تقلید کا رد کرتے کرتے اطاعت امیر سے نکل گئے، کہتے کوئی نبی تھوڑا ہے، امیر ہی ہے نا، یہ کون سا امیر ہے، چلو یہاں سے۔ تو وہ جہاد جس میں امام کی اطاعت ہو، بس اس نے جہاں ڈیوٹی لگا دی ہے نا سالن پکانا مجاہدین کا، مجھے یاد آیا سالن پر، میں 3 دن کے دورے پر باہر نکل گیا کیمپ سے، واپس آیا تو میرے مجاہدین بڑے پریشان، انہوں نے ان کو کچھ کھلایا پلایا الٹا سیدھا، میں نے آ کر سارے مجاہدین کے لیے خود سالن بنایا اور کھانا بنایا، روٹی پکائی پوری، پتہ نہیں سینکڑوں، بیٹھ گیا، میں نے کہا آج میں نے کوئی درس نہیں دینا، آج میں ان کی خدمت کرتا ہوں۔ وہ حیران تھے بھی شاہ صاحب کا یہ کام ہی نہیں ہے، ان کا کام تو جمعہ پڑھانا ہے، درس دینا ہے، یہ کام تو ہم نے کک رکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا نہیں، یہ بیچارے یقین جانے اگلی نشست میں مجھے دیکھ کر وہ چھلانگیں مارنے لگے کہ شاہ صاحب پھر آ گئے ہیں۔ ان کا خیال، ان سے محبت اور پیار، یہ طلب ہے، کوشش ہوتی کسی کو ڈانٹے نہ، کسی کی دل شکنی نہ ہو، حد سے گزر جائے۔ کل ایک بچے کو مارا ہے کسی نے، اس نے آ کے مجھے کہا شاہ صاحب مجھے ویپر مارا ہے آپ کے ملازم نے۔ اچھا بتاؤ سزا دوں اس کو؟ اس بچے سے میں نے پوچھا، نمبر 1 سزا دوں، نمبر 2 جرمانہ لگاؤں، نمبر 3 معاف کر دوں؟ چھوٹا سا بچہ ہے، اس نے کہا شاہ صاحب معاف کر دو۔ میں نے معاف کیا، لیکن بچے کو میں نے 100 روپے انعام دی، کہ کتنی اچھی بات اس نے کی کہ ٹھیک ہے اس نے زیادتی کر لی ہے، چلو معاف کر۔ تو وہ اطاع الامام وانفق الکریمہ، عمدہ مال خرچ کرتا ہے، وہ مال آ کر بچوں کو نہیں کھلاتا کہ جو گھر والے بھی نہیں کھاتے، کہتے مدرسے دے آؤ، خراب ہو گیا کہ مدرسے دے آؤ، سبحان اللہ و بحمد، مزے کا نہیں ہے مدرسے دے آؤ، کپڑے نہیں پہننے مولوی صاحب کو دے آؤ، میں تو اللہ کا شکر نہیں لیتا، ویسے فلانے کو دے۔ عمدہ مال خرچ کرو اللہ کے راستے، عمدہ مال۔ صحابہ کے چبوترے پر نا کھجوروں کا خوشہ، کچھ صحابہ عمدہ چن کر پکی بھی لاتے اور کچھ ردی قسم کی لاتے، آسمان والے نے قرآن اتار دی، ردی قسم کا مال خرچ کرتے، جعلی نوٹ دے کے 1000 روپے کا 800 روپے واپس لے گیا مسجد کے غلے سے کہ 200 روپے چندہ رکھ لیں جی، جب وہ گنے تو نکلا ہی 2 نمبر نوٹ۔ مسجد مسلمان ہے نا ہم، سبحان اللہ و بحمدہ وانفق الکریم۔ اگلی بات بڑی خوبصورت ہے، ویاسر الشریک، اپنے قریب کے ساتھی سے بڑا نرم برتاؤ۔ ویسے تو ہم آپس میں بڑے ٹیلی فون پر آپ دیکھیں نا بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں بچے، اچھے اخلاق کا، ساتھ والے مسافر کے ساتھ سفر ہونا لمبا، پھر کوشش ہوتی ہے فرنٹ سیٹ پہ شاہ جی نہ بیٹھن، میں آپ ہی بیٹھ جاؤں، پیچھے آپ 3 پھنس پھس کے گزارا کریں گے۔ ویاسر الشریک، اپنے شریکار کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کر۔ یہ کھانے میں بھی ہے نا، کھانے میں ہے تو اس کے آگے کر دینا، نکال کے اس کے آگے کر دو نا، پتہ بھی لگتا ہے۔ اپنے شریک کار سے نرمی کا برتاؤ، بیوی شریک کار ہے نا، نرمی کا برتاؤ نا، خاوند شریک کار ہے نا۔ میدان جہاد کے اندر عورتیں بھی جاتی تھیں، تو اپنے ساتھ والے مجاہد سے نرمی کا برتاؤ کر۔ ڈیوٹی دے دے کر 24 گھنٹے، اب بی پی ہائی ہوا ہے، اب کوئی بھی بات کرو گے تو وہ بلٹی مارے گا نا کلاشن کا، تو نرمی کا برتاؤ کرو، اس کے ساتھ پیار کا برتاؤ کرو۔
اور ہم نے یہ کر دیکھا میدان عمل میں. ہم نرمی کرتے تھے, ہمیں کہتے شاہ صاحب حملہ ہو رہا ہے نا جی, بولے گر رہے ہیں, ایسے کرتے ہیں زور اثر کٹھی پڑھ لیتے ہیں. ہاں میں نے کہا بالکل صحیح ہے, کٹھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ بچہ شہید ہو جائے. دونوں کٹھی پڑھ لیتے تھے, نرمی کا برتاؤ کرتے. میں ایک دفعہ غائب ہوا تو ہمارے جو امیر تھے انہوں نے ان کو خوب ملائی آ گئی, روٹی اور ملائی. اتنے اک گئے نا وہ ملائی کو دیکھ کے منہ پرے کرتے. شام کی ذمہ داری, میں واپس پہنچا کیمپ میں, اوپر سے آئے ہم کھانا, اس نے کہا جی یہ تو نہیں ہم کھاتے. میں نے کہا ایسی کون سی بات ہے, میں امیر تھا, نائب امیر. میں کچن میں گیا, میں نے اچار کا ڈبہ پھاڑا, ٹین اتنا بڑا, سارا اچار سے کھانا کھلایا. وہ کہتے ہیں شام کو پھر چلتے ہیں فائٹ کرنے آگے. پھر قوم تیار ہو گئی. اپنے شریک کار سے نرمی کر. وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ, فساد سے اجتناب کر. فساد کرنا ہونا, کئی ہوندے نا زبردستی لڑائی, جاتے جاتے بھی رستے میں گاڑی چلا رہے ہو نا, تیری فلانی گالیاں دیتے ہوئے جائیں گے اگلے ڈرائیور, مفت کی لڑائی تلاش کرتے ہیں. وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ, اجتناب کر فساد میدان عمل میں, جہاد کے اندر. کہ ساتھ والے کا مزاج بڑا اکھڑ ہے, اس کو چھیڑوں گا تو یہ لڑائی شروع ہو جائیں گی. بہتر کیا ہے, من سکت نجا, خاموشی اختیار کر. ہر بات کا جواب نہیں دیا جاتا. مولانا مودودی کی ایک بڑی خوبی تھی, وہ تقریر کرتے نا تو سوال کرنے والے سوال کرتے, کوئی سوال ان کے مزاج اور تنظیم کے خلاف آ جاتا. سائل ہے نا, تنظیم کے بھی خلاف, مزاج کے بھی خلاف. کہتے تشریف رکھیں, آرام سے کہتے تشریف رکھیں. اتنے میں ادھر ایک اور سوال آ جاتا, جواب دیتے رہتے. وہ تھوڑی دیر کے بعد کہتا میرا سوال, تشریف رکھیں جواب مل جائے گا. وہ تشریف ہی رکھاتے, جواب نہ دیتے. کیوں؟ جواب سے فساد ہوگا نا. ہر سائل کا سوال کا جواب نہیں دینا چاہیے. اس کی مینٹلٹی اتنی ہے کہ اس کو نہیں سمجھ آئے گی, چھوڑ دیں اسے. کو آپ کو ضرورت نہیں ہے, مجھے نہیں آتا اس کا جواب, کسی اور کے پاس چلے جائیں. منبر پر ہر سوال کا جواب نہیں دینا چاہیے. وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ, فساد سے اجتناب کرتا ہے میدان عمل کے اندر. اب انعام کتنا بڑا ہے. فَإِنَّ نَوْمَهُ وَنُبْحَهُ أَجْرٌ كُلُّ, اس کا سونا بھی ثواب, اس کا جاگنا بھی ثواب. اب وہ سو رہا ہے بڑے مزے سے, اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا جہاد لکھا جا رہا ہے. اور مجاہد کے لیے بڑے درجات ہیں, بڑے محلات ہیں. یہ تو ایک طرح کا جہاد. بس دوسری پڑھتے ہیں. وَأَمَّا مَنْ غَدَا فَخْرًا, جس نے فخر کے لیے جہاد کیا. دوسرا جہاد, اور ڈیتھ کال. ہمارے کمانڈر تھا کشمیر میں, اس کا نام تھا ڈیتھ کال. دہشت ہی بڑی تھی. فخر کے لیے جہاد. لوگ مجھے لکھیں چیف کمانڈر, وَرِيَاءً, اور دکھلاوے کے لیے. مار کا کسی اور نے لڑا, ذمے میں نے لے لیا. میری تنظیم پہلے ہی کہتی ہے جی یہ میں نے کیا ہے. جس نے کیا ہے وہ پیچھے چلی گئی. اب یہ اشتہارات کی زینت بن گیا. کیا ہے؟ ریا, دکھلاوا جہاد کے اندر. وَسُمْعَةً وَعَصَى الْإِمَامِ, امام کی نافرمانی کی اور شہرت کے لیے جہاد کیا. امام کہتا ہے کہ تو کوئی نبی ہے؟ امام ہی ہے نا, تیرے سے زیادہ پرانا میں مجاہد ہوں بھائی. اب با صلاحیت یہ ہے, یہ اوپر آ گیا, میں پیچھے ہو گیا ہوں, تو میں بغاوت, فساد, ٹولہ بازی, گروہ بندی اپنی اس کی نہیں ماننی. جب اس کی نہیں مانیں گے تو آپ اس میں کلیش ہو جائے گا. ہمیں یاد ہے کہ چشمہ تھا سامنے, جیسے یہاں سے مرکز ہے اپنا, وہاں پر چشمہ تھا پانی کا, اور موت ساتھ ساتھ چلتی تھی. وہاں سے پانی لے کر آنا تھا. 100 کے قریب مجاہدین تھے. سب کو کہا جی پانی, کسی میں ہمت ہی نہیں تھی. اوپر سے آئے ہوئے تھے محاذ سے. اب رات کا سٹے تو صبح پھر دوسری پارٹی نے ایک دن سٹے ایک دن فائٹ.
ہم نے دیکھا کہ بھئی امیر نے کہا کوئی بچہ اٹھنے کے لیے تیار نہیں اور پانی نہیں ہے، وضو کا وقت ہو جائے گا اور چشمے سے لانا ہے، 2 بندے گن مین بھی ساتھ جائیں گے۔ واللہ العظیم میں نے وہ 2 بانس لگایا کندھے میں، 2 ٹین ادھر پھنسائے، میں اکیلا ہی چلا گیا، اکیلا، گن تو میرے پاس تھی، چلو پانی بھرا، واپس آ گیا، ساری قوم بیٹھی ہوئی۔ اگلے 2 میں نے اٹھائے، دیکھا بھی کوئی نہیں اٹھا، اگلے میں نے 2 ڈالے نا، پھر چلا تو میں نے دیکھا پیچھے آواز آ رہی ہے، دیکھا 2 آدمی اور اٹھے، 4 ڈول اور لگ گئے، چلو شام تک گزارا ہوگا، شام تک گزارا ہوگا۔ یہ کرنے کے کام ہوتے ہیں، کام لینے کا طریقے ہوتے ہیں۔ وہ پھر میں نے 4 لائے، جب میں دوسری دفعہ آیا تو 4 لڑکے اور کھڑے ہو گئے، وہ 10-12 ڈول آ گئے ہمارے رات کے لیے، صبح کو نئی ٹیم نے آنا تھا تو ان کی ذمہ داری تھی۔ اب وہ اصل امام کی نافرمانی تو نہیں کر رہے تھے، لیکن ان میں ہمت ہی نہیں تھی۔ ساری رات فائٹ ہونی ہے، اوپر 20 کلو وزن اٹھا کر 5000 فٹ کی بلندی پہ پہنچنا ہے، پھر فجر سے پہلے پہلے اپنے سینٹر میں ہی پہنچنا ہے، کیونکہ دن میں وہ گولے مارتے تھے۔ ایسے بھی ہوتا ہے، اور امام کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ وَأَفْسَدَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرتا ہے۔ افسد فی الارض بہانہ ملے سے ہی امیر کے خلاف بغاوت، لڑائی، آپس میں فساد، چوری کسی نے کی، ذمے کسی کے لگا دی۔ وَأَفْسَدَ فِي الْأَرْضِ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِكَفَافٍ، وہ برابر بھی نہیں پلٹتا کہ چلو جتنا جانے کا خرچہ ہوا اتنا آنے کا ثواب تو مل جائے، فارغ۔ یہ 2 طرح کے جہاد ہیں۔ اللہ ہمیں پہلا جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حدیث ہے 2515، اللہ کریم قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔